اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دجال کا واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ قیامت کی اہم علامات میں سے ایک علامت دجال کی آمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے اس دنیاوی وجود کے خاتمے کی طرف پیش گوئی فرمائی کہ قیامت سے عین قبل دجال کا ظہور ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حسین بن عمر سے ایک حدیث مروی ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف کی باقاعدہ تلاوت کی تاکید فرمائی ہے، جو کہ یقیناً مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے بچائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے اور وہ اپنے ساتھ اپنی قسم کی جنت اور دوزخ بھی لائے گا، حالانکہ اس کی جنت جو کہ جنت کے روپ میں دکھائی دے گی حقیقت میں یہ جہنم ہوگی، اور اسی طرح اس کی دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی۔ دجال کس جگہ ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ دجال جو سچ کو جھوٹ کے ساتھ چھپاتا ہے، ایک جال ساز جو دھوکہ دہی کرتا ہے، فریب دہندہ ہے، بے حرمتی کرتا ہے، جرم برپا کرتا ہے۔ لہذا اس کے معنی کے مطابق دجال کا مطلب ایک بڑا جھوٹ بولنے والا ہے، کیونکہ وہ زمین کے بیشتر علاقوں میں سفر کرے گا۔ وہ بنیادی طور پر ایک بڑا جال ساز ہوگا جو ابھرے گا، اور وہ اپنی شیطانی چالوں اور آلات سے لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا۔ رومیوں کے خلاف مسلمانوں کی ایک عظیم فتح کے بعد مسلمان روم پر قبضہ کر لیں گے، تب دجال نمودار ہوگا اور اس کے پیروکاروں اور مومنین کے مابین 40 روز تک ایک اور بڑی جنگ شروع ہوگی، اور ختم تب ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دجال کا قتل کریں گے، اور دوسرے مذاہب کے باقی تمام لوگ اسلام قبول کر لیں گے۔ پھر پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ اگرچہ لفظ دجال جو عربی زبان سے نکلتا ہے، جس کے لفظی معنی دھوکہ دہی کے ہیں، لیکن دجال کو احادیث میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مختلف احادیث میں، مثال کے طور پر امام بخاری اور امام مسلم میں خاص طور پر ان حصوں میں جن کا تعلق آخری ایام سے ہے، اس میں ہے کہ دجال کا خاتمہ دنیا کے خاتمے سے قبل ہوگا۔ علماء کے مطابق دجال کے خروج سے پہلے کے 2 پہلوؤں کو قائم کیا جائے گا، یعنی وہ اس وقت آئے گا جب اس کی مدد کا سسٹم بالواسطہ طور پر دنیا میں موجود ہوگا۔ دجالی نظام حتمی کافر کا مظہر ہوگا، اور دجال لا محالہ اس نظام کا قائد منتخب ہوگا۔ جب وہ سامنے آئے گا تو اس کے ماتھے پر حرف کافر عربی زبان میں لکھا ہوگا۔ کافر وہ ہے جو وجود کی اصل فطرت کا احاطہ کرتا ہے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلاتا ہے۔ دجال کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے کہ اس کی دونوں اطراف آنکھیں ہوگی اور دنیا میں بڑی بڑی منزل میں سفر کرے گا۔ روایات کے ذخیرے میں دجال کی دیگر وضاحتوں کے ساتھ یہ بھی ملتا ہے کہ دجال ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں سنا جا سکے گا۔ دجال جنت اور جہنم کی بات کرے گا۔ امور سے متعلق وہ انصاف کا اعلان کرے گا، لیکن وہ خود ناانصافی کرے گا، اور وہ امن کا اعلان کرے گا، لیکن وہ خود اس کے برعکس
کام کرے گا اور نام نہاد امن کے ذریعے اس کا ہر اعلان امن کے برعکس بگاڑ ہوگا۔ دجال یہودی نسل کا ہوگا اور وہ انتہائی چڑچڑا اور بہت غصے والا ہوگا۔ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ اس کی دوسری آنکھ تیرتے انگور کی طرح ہوگی۔ اس کا قد چھوٹا اور جسم موٹا اور مرغی جیسی ٹانگوں والا، سیاہ گنگرالے بال اور گندمی رنگت والا ہوگا۔ دجال دنیا پر 40 دن تک حکومت کرے گا۔ ایک دن ایک سال کی طرح، ایک دن ایک مہینے کی طرح، ایک دن ایک ہفتے کی طرح اور باقی دن باقاعدہ ایام کی طرح۔ اس طرح اس کا راج 14 ماہ 14 دن تک جاری رہے گا۔ وہ شام اور عراق کے مابین فساد اور بدعنوانی کی اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ دجال کے پیروکاروں میں 70,000 ایران کے یہودی بھی شامل ہوں گے اور خواتین پیروکار بھی بڑی تعداد میں ہوں گی۔ حضرت عمران کے بیٹے حسین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے بارے میں سننے والوں کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کی قسم، ایک شخص اس کو مومن سمجھے گا اور اس کے حیرت انگیز کارناموں کو دیکھ کر اس کا پیروکار بن جائے گا۔ ابو سعید کی بیان کردہ ایک بڑی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال آئے گا لیکن اس کے لیے مکہ اور مدینہ میں داخلہ ممنوع اور ناممکن ہوگا، کیونکہ مکہ اور مدینہ کی حدود میں فرشتے تلواریں لے کر کھڑے ہوں گے۔ وہ مدینہ سے باہر ایک بنجر زمین میں کیمپ لگائے گا۔ ایک شخص جو پختہ ایمان والا ہوگا اس سے یہ کہہ کر مقابلہ کرے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال آئے گا اور مدینہ کے مضافات میں پہنچ جائے گا، پھر 3 زلزلے آئیں گے۔ اس وقت تمام کافر اور منافق مدینہ سے فرار ہو جائیں گے۔ اس طرح مدینہ منورہ تمام شرپسند منافقین سے پاک ہو جائے گا۔ حضرت اسماء کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میرے گھر تشریف لائے اور وہاں دجال کے بارے میں بیان فرمایا کہ دجال کے خروج سے قبل قحط کے 3 واقعات ہوں گے۔ 1 سال میں آسمان اپنی 1/3 بارش کو روک دے گا، جس کی وجہ سے زمین اپنی پیداوار کا 1/3 فصل روک سکتی ہے، اور دوسرے سال میں آسمان اپنی 2/3 بارش روک دے گا، جس کی وجہ سے زمین اپنی پیداوار کا 2/3 حصہ روک لے گی۔ تیسرے سال میں آسمان مکمل طور پر اپنے پانی کو روک لے گا اور اس سال کوئی فصل نہیں ہوگی، تمام جانور مر جائیں گے۔ دجال کی سب سے بڑی برائی یہ ہوگی کہ وہ کسی کے پاس جائے گا اور پوچھے گا کہ اگر میں آپ کی اونٹنی کو زندہ کر دوں تو کیا آپ یقین کریں گے کہ میں آپ کا رب ہوں؟ یہ شخص جواب دے گا یقیناً۔ اس کے بعد شیطان اس شخص کے سامنے اس کے اونٹ کی شکل میں حاضر ہوگا۔ اسی طرح دجال کسی دوسرے شخص کے سامنے حاضر ہوگا جس کے باپ اور بھائی کو فوت ہوئے طویل عرصہ گزر چکا ہوگا، اور دجال اس سے پوچھے گا اگر میں آپ کے والد اور بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا آپ یقین کریں گے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ یہ شخص جواب دے گا کیوں نہیں۔ شیطان ایک بار پھر بھائی اور والد کی شکل میں اس آدمی کے سامنے آئے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ کسی نے بھی دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے جتنا نہیں پوچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا،
وہ آپ کو کس طرح ممکنہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس روٹی کا ایک پہاڑ اور پانی کا ایک دریا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ اس سے کہیں زیادہ ذلیل ہے، یعنی اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دجال کے پاس حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہوگا وہ صرف دھوکہ ہوگا۔ بخاری مسلم۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور دجال کا تعاقب کریں گے اور آخر کار اس کو باب لد پر پہنچ کر قتل کر دیں گے۔ حوالہ جامعہ ترمذی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔